اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں اس میں ایک نظام ہے, ایک مینجمنٹ ہے. ایک سیل کو آپ توڑ کے دیکھیں اس میں پتہ چلے گا, دماغ کو دیکھو اس میں پتہ چلے گا. ایک اینٹ کچھ بھی نہیں ہے, ایک دیوار کچھ بھی نہیں ہے. انسانی دماغ ایسی چیز ہے جسے دماغ آج تک سمجھ سکا ہی نہیں. دماغ آج تک ڈیفائن ہی نہیں کر سکے دماغ کیا ہے. میں اگر اپنے بارے میں سوچنا چاہوں کہ میں کیسے سوچتا ہوں, قیامت آ جائے گی میں یہ بتا نہیں سکتا. اتنی عجیب عجیب چیزیں اگر بنی ہوئی ہیں اور اس میں عیب نہیں ہے. دماغ میں عیب آتا ہے نا, اتنی جو رگیں ہیں پیچیدہ, ان کو اگر آپ کھولیں نا, دماغ میں جو لائنیں بچھائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, باریک باریک لائنیں ہیں نا, اتنے باریک پائپ وہ بچھا دی اللہ نے ایسے گھما گھما کے نا پورے, جیسے وہ نہیں پنکھے کی وائرنگ ہوتی, دیکھا ہوگا نا پنکھے کی وائرنگ, ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھمایا گھمایا. اور بنایا ان وائرنگ کو کس سے؟ روٹی سے. ماں روٹی کھاتی ہے, جو پریگننٹ ہوتی ہے نا ماں, وہ روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے بچے کی جو دماغ کی جو لائنیں ہیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرے گا وہ بن رہی ہیں اور وہ لپٹ بھی رہی ہیں. اندر مزدور لگے ہوئے ہیں, جیسے پنکھے کی وائرنگ دیکھی ہوگی نا آپ نے, مزدور لگے ہوئے وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ لپیٹنے کا کام کر رہے ہیں. اور چھینی ہتھوڑے لے کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. آنکھیں یہاں فٹ کر دو, کان یہاں فٹ کر دو, سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. کلر بھی ہو رہا ہے اندر ہی, کسی پہ بلیک کر دیا, اب وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. بچہ پیدا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. نرس کہہ رہی لائٹ جلاؤ گے تو نظر آئے گا بھیا. جب دانت نکلیں گے تو پھر یہ فیل ہوگا آپ کو, دانت سفید ہی ہوتے ہیں, پھر یہ فیل ہوگا کہ کچھ ہے. تو کسی پہ وائٹ کر دیا, کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سفید کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. بھائی تھوڑا سا نیل ڈال دیتے فرشتے اس میں. تو اتنا پیچیدہ دماغ بنایا اور وہ کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا, اور پھر پمپنگ مشین لگا دی سینے میں. وہ مشین کیا کرے گی؟ بلڈ کو پمپ کرے گی اور وہ دماغ کی رگوں میں گھومے گا. کہیں بھی بلاکیج نہیں ہے اس میں, کہیں بھی بلاکیج نہیں. یہ اتفاق سے بنا ہوتا تو 5-6 جگہ سے تو ٹوٹا پھوٹا ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں سے تو مسئلہ خراب ہوتا, کہیں الجھ گئی ہوتی. اتفاق سے کسی کسی کا ہو جاتا ہے, وہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن اور وہ اتنی لمبی رگیں کہ یہاں سے کھینچ کے لے کے جاؤ تو چاند سے لپیٹ کے واپس زمین میں لے آؤ. اتنی لمبی دماغ کی نسیں ہوتی ہیں جن کو ایسے جو ہے نا موڑ کے فولڈ کر کے ایک کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا گیا ہوتا. اور 2 حصے کر دیے, ایک دائیں والا جو بائیں کو کنٹرول کرے گا اور ایک لیفٹ والا جو رائٹ باڈی کو کنٹرول کرے گا. اور وہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی. کباب پراٹھے سے بنایا اللہ نے, ماں پراٹھے کھا رہی ہے اس سے دماغ بن رہا ہے بھائی. کیا عجیب قدرت ہے بھائی. ایک دیوار خود سے کھڑی ہو سکتی ہے, اتنا پیچیدہ دماغ اللہ کی قسم خود سے نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑا کبر ہے, تکبر ہے جو اس دماغ کو بنانے والے کا آپ انکار کر دو. ایسا دماغ بنایا اس نے کہ وہ دماغ خود پریشان ہے, یار میں کیا ہوں, ٹھیک ہے میں کیا ہوں. بعض لوگ بہت بڑی فلم ہوتے ہیں نا, کچھ لڑکے باتیں کر رہے تھے یار وہ بہت بڑی فلم ہے, تو ہوتے ہیں نا کچھ محلے میں کچھ عجیب سے ہوتے ہیں, آج کہتے ہیں یار تو بہت بڑی فلم ہے. تو بہت بڑی فلم وہ ہوتا ہے جس کو خود پتا ہو کہ میں بہت بڑی. ہمارے ایک دوست ہیں, ہم اسے کہتے ہیں یار تم بہت بڑی فلم ہو, تم انگلش فلموں کی, تم بہت بڑی انگریزی فلموں 3 گھنٹوں کی گانوں کے ساتھ. ایک دوست نے ہمارے کسی دوست کو تانا دیا, یار یہ مفتی صاحب یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے اور وہ بھی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں اور اس میں گانے ہوتے نہیں ہیں, لیکن یہ ایسی فلم ہے کہ انگلش بھی ہے اور ہے بھی, یعنی بالکل نہ سمجھ میں آنے والی فلم. کہ ایک تو انگلش فلم بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ, اور فلم بھی ایسی کہ 3 گھنٹے کی اور اس میں گانے بھی ہیں. حیرت کی بات ہے, گانے تو ہوتے نہیں انگلش فلموں میں. تو اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی فلم ہے کہ اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں. وہ واقعی بہت بڑی فلم ہوتی ہے جس کو خود پتا ہو کہ میں بہت بڑی فلم ہوں. کچھ لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا تجھے پتہ نہیں میں کتنی بڑی فلم ہوں. تو یہ دماغ اتنی بڑی فلم ہے کہ اس کو خود پتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں, کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو, بعض لوگ کہتے ہیں نا یار مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بلاؤں,
تو یہ دماغ خود فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں, واقعی میں بہت بڑی. تو اتنا بڑا عجیب دماغ بنا دیا اور پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے وہ. آپ کی انگلی میں کوئی سوئی چبھتی ہے, دماغ فوراً آرڈر کر دیتا ہے. اور یہ دماغ صرف سوچتا نہیں ہے, محسوس نہیں کرتا, آرڈر بھی کرتا ہے. آپ نے جو بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہے, ریفلیکٹ ایکشن کا ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں کچھ پرزے اللہ نے ایسے لگا دیے ہیں کہ وہ ہم استعمال خود سے نہیں کرتے, وہ خود سے استعمال ہو جاتے ہیں. دیکھو میں جو جتنی باتیں کر رہا ہوں سوچ سوچ کے بول رہا ہوں نا, یہ وہ ایکشن ہے جو میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. کچھ ایکشن دماغ کے ایسے ہیں کہ جس میں دماغ آپ سے پوچھتا نہیں ہے, وہ خود سوچتا بھی ہے اور خود آرڈر بھی کر دیتا ہے. اتنا پیچیدہ سافٹ ویئر بھی اللہ نے دماغ میں انسٹال کیا ہوا ہے, آٹومیٹک طریقے سے کام کرے گا. آٹومیٹک مشینیں بھی کیا خود بے ایجاد ہو جاتی ہیں؟ وہ کیا ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا, تو اچانک ایسا حادثہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا, دماغ خود آرڈر کر کے ہمیں دور کر دیتا ہے. سوتے ہوئے آدمی کے ہاتھ پہ استری رکھیں آپ, رکھنا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وہ والا بیٹری لو ہو اس کی کیا یا وائرس آیا ہوا اس کے اس دماغ کے اس پورشن میں, تو ہاتھ جل جائے گا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سو رہا ہوتا ہے, آپ کا سوتے ہوئے میں آنکھ کے ہاتھ آ گیا, یہ استری پہ ہاتھ آ گیا, آپ تو سو رہے ہیں آپ دوسری دنیا میں, لیکن ہاتھ آپ کا خود بخود پیچھے ہو جاتا ہے. کوئی چیز اچانک ہم پہ حملہ کرتی ہے, ہم اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پہ حملہ کیا تھا. بلی کے دم پہ پاؤں آ جائے, بلی سوچتی بعد میں ہے, حملہ پہلے کرتی ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہوتا, بعد میں اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے, شروع میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہمارے جسم میں کوئی تکلیف کی چیز, تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے تو دماغ تک سگنل پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور دماغ کی طرف سے آرڈر آنے میں ٹائم لگتا ہے. اب نارمل حالات میں تو یہی سسٹم کام کرتا ہے, لیکن جب اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر اللہ میاں کو معلوم تھا کہ بھائی اچانک میں یہ فیصلہ کریں گے, سوچیں گے, مشورہ کریں گے, ٹائم اتنے میں ختم ہو چکا ہوگا. لہذا اس میں ایک ایسا سسٹم لگا دو کہ بھائی چھوٹی موٹے حادثے جو ہوتے رہیں گے وہ یہ دماغ سے پوچھے بغیر بھی کام خود بخود آٹومیٹک ہوتا رہے گا. یہ بھی ایسے ہی ہو گیا, ایویں پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں, تو یہ ایویں ہی ہو گیا, خود بخود ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آنکھیں ہیں, پھر دل ہے, پھر دماغ ہے, پھر جگر ہے, پھر پھیپھڑے ہیں, پھیپھڑوں میں آپ چھلنی, کیسی زبردست چھلنی لگی ہوئی ہے اس میں, کیسی زبردست چھلنی ہے پھیپھڑوں, گردوں میں, سوری پھیپھڑوں میں کہاں سے آ گئی چھلنی ہے؟ آپ لوگ بھی ہوں کرتے رہا کرو ہر بات. گردوں میں فلٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب آرٹیفیشل طریقے سے وہ فلٹر کا کام ہوتا ہے جب ہاسپٹل میں, اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنی بھاری بھرکم مشینیں ایجاد کی ہیں سائنسدانوں نے. کیا وہ مشینیں خود سے ایجاد ہوئی ہیں؟ تو گردوں کو دیکھ کر وہ مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, ڈیالسائز کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیالسس کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ مشینیں گردوں کو دیکھ کے ایجاد ہوئی ہیں. ان مشینوں کے بارے میں تو خدا کا انکار کرنے والے کبھی نہیں کہتے کہ یہ مشینیں خود سے بنی ہیں, لیکن مشین نے گردے کو, جس سائنٹسٹ نے اس گردے کو دیکھ کر مشین بنائی, اس گردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ خود سے وجود میں آیا. واہ بھائی واہ. جو اصل ہے, یعنی جاپان نے جو موبائل بنایا تھا وہ اتفاق سے بن گیا, اور چائنا نے جو کاپی کی ہے وہ چائنا نے کی ہے. کیسی عجیب بات ہے یا نہیں بھائی؟ جو اوریجنل ہے وہ تو ایویں, ٹھیک ہے نا, خود سے وجود میں آ گئی, اور چائنا کاپی کر رہا ہے تو وہ کاپی خود سے نہیں آئی ہے, وہ باقاعدہ کسی سائنٹسٹ نے کاپی کی ہے. تو اللہ کے بندو, جو گردہ اوریجنل ہے, جسے دیکھ کے خون صاف کرنے کی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, اس گردے کو دیکھا گیا کہ یہ کس پروسیس سے کیا پروسیس ہوتا ہے اس گردے کے اندر, تو وہ گردہ خود سے کیسے, وہ کڈنی خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو اب ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا. دل میں اگر عیب ہوتا تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو دل لے جا کے اس کی سروس کروانی پڑتی, اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی. موٹروں کا حال دیکھو, تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی میکینک لگا ہوا ہوتا ہے اس میں. دل ماں کے پیٹ میں جب دھڑکنا شروع ہوتا ہے, دھڑکتے 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 90 سال گزار دیتا ہے وہ, کسی 90 سال, کسی کا 100 سال, ایک دفعہ بھی اس کو ٹیوننگ اور سروس کی ضرورت کہیں نہیں ہے کہ کھول کے پلگ پانے میں کچرا آیا ہوا ہے. ایسا اگر وہ خراب ہوتا ہے نا تو ہماری حماقتوں کی وجہ سے,
کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کھاتے نہیں ہیں, پھوڑتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پھوڑو اور پھوڑتے رہو. بس پھوڑو کا کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں, کھانے کا ہے تو کھاؤ تمیز سے چبا کے, اور روزے بھی رکھا کرو. تو یہ پھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اور میں نے ایک کسی ڈاکٹر سے سنا کہ دل جو اٹیک ہوتا ہے نا, اٹیک 15 سال پہلے, یعنی 15 سال سے دل کے ساتھ انسان غلط سلوک کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے یہ موٹر خراب ہونا, یعنی جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کا مطلب 15 سال سے یہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے یا ایسی لائف اسٹائل ہے کہ یہ دل کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو 15 سال دل پھر بھی برداشت کرتا ہے, یہ ایسے نہیں ہو جاتا اٹیک ہو گیا. 15 سال سے, اس میں بعض دفعہ انسان معذور ہوتا ہے, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن نارمل آدمی کو 15 سال سے وہ دل کے ساتھ ناانصافی, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی جو گھر کی پمپنگ کی موٹر ہے نا پانی کی, اس کو آپ خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش شروع کر دیں, اور اس پہ اور 15 سال کے بعد وہ موٹر جا کے کیا ہو, خراب ہو. تو ایسی موٹر جاپان کے کسی بہت ہی ماہر سائنسدان نے بنائی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا موٹروں کی وارنٹی ہے, یہ وارنٹی جب ہوتی ہے جب احتیاط سے استعمال کریں. پھر تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ بے احتیاطیاں کی تو پھر کوئی وارنٹی نہیں ہے. لیکن کسی سائنٹسٹ نے ایسی موٹر ایجاد کی, پانی پمپ کرنے کی, پانی کو سک کرنے کی اور آگے پمپ کرنے کی ایسی موٹر ایجاد کی جس میں لکھا ہو کہ اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا تو بھی جوانی میں, یعنی موٹر 30 سال تک تو ویسے بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا, اور پھر جب آپ بوڑھے ہونا شروع ہوں گے تو بھی 15 سال آپ کو ٹائم یہ موٹر دے گی. کیا خیال ہے؟ آپ نے اس سے پانی پمپ کرنے کے بجائے گریس یا پیٹرول نکالنا شروع کر دیا, پھر بھی موٹر نے کتنا ٹائم دیا آپ کو, 15 سال. اس کا مطلب یہ موٹر عام سائنسدان کی بنائی ہوئی نہیں ہے, کوئی بڑا ماہر سائنسدان تھا بھائی جس نے یہ اتھارٹی بھی دی کہ بھائی غلط بھی استعمال کرو گے تو 15 سال یہ موٹر کھینچے گی, پھر بھی 15 سال کے بعد جا کے بند ہوگی. تو ایسی موٹر اللہ نے کہاں لگائی ہوئی ہے, دل میں. اور اللہ نے کہا اتنا خون ہونا چاہیے, وہ یہ خون ہو. ہم اس سے کیا پمپ کرنا شروع کرتے ہیں, گریس اور ڈیزل, کیونکہ الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کے خون کیا بن جاتا ہے, ڈیزل کی طرح ہو جاتا ہے, وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے. پھر جا کے دل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ ایسا گند کھا رہے ہیں, سگریٹ, پان, گٹکے اور لسی کے گلاس پی کے سو جاتے ہیں, اور انڈے پراٹھے صبح تو میں بھی کھاتا ہوں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. بھائی ہم اپنے آپ کو کیوں اس میں داخل کریں یار, کیا خیال ہے؟ اور چلو انڈے پراٹھے بھی کھا لیے کریں یار, رات کو بھی کھا رہے ہیں, 2 بجے کھا رہے ہیں, دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, تو اس سے خون کے بجائے ڈیزل بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو خون ہوتا ہے نا, بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو اس میں اتنا کولیسٹرول نکلتا ہے, کالا خون, وہ ڈیزل ہی ہوتا ہے. 2 آدمی عجیب سے نا, بہت موٹے تازے عجیب سے, وہ چلے گئے خون دینے کے لیے. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ مجھے خون چاہیے, ڈیزل نہیں چاہیے. آپ ایسا لگ رہا ہے آپ کی شکل سے کہ آپ کی رگوں میں خون کے بجائے کیا دوڑ رہا ہے, ڈیزل دوڑ رہا ہے, شکل سے ایسا لگ رہا ہے. تو وہ خون ہمارا کیا بن چکا ہوتا ہے, ڈیزل. وہ بھی 15 سال نکالتا ہے. پھر اس کے بعد دل کہتا ہے بھائی اللہ نے مجھے خون کی پمپنگ کے لیے پیدا کیا تھا, خون کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا, ڈیزل کے لیے پیٹرول پمپ ہے, وہاں جا تو وہاں سے بھروا لیا کر. تو یہ مشین خود سے بن گئی, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں ما تری فی خلق الرحمانی من تفاوت, تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ایسا بنایا ہے اس نے, ایسا بنایا اس, اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا. ایک دودھ سائنسدانوں نے ایجاد کیا ڈبے کا, اور ایک دودھ اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں رکھا ہے. عیب کس دودھ میں ہے؟ ڈبے کے دودھ پہ ریسرچ کرو, ہر 1 سال کے بعد کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ اس کا سامنے آ جائے گا. ماں کے دودھ پہ سائنس ریسرچ کر کر کے تھک گئی. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اللہ کا یہ دعویٰ سورہ ملک میں کہ تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر, بولو بھائی, نہیں آئے گا. یہ دعویٰ آج بھی قرآن کا سائنسدانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں نظر آئے گا تمہیں, اس نے تمہارے لیے اس کو بنایا ہے. ایک ایک چیز, آرگینک چیزیں کی طرف لوگ جا رہے ہیں نا. یہ جب یوریا ایجاد ہوئی ہے نا, کھاد, اتنی اس پہ واویلا مچا کے اتنا یعنی خوش ہوئے لوگ کہ اب جناب ایسی زبردست کھاد انسان نے ایجاد کر لی ہے, اب ہمیں گائے کے گوبر کی
بھینس کے گوبر کی ضرورت نہیں, اب بکریوں کی مینگنیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نائٹروجن جو کھاد کا بنیادی جزو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بنائیں گے, اور اس سے پودے نکلنا شروع ہوئے, پیداوار بھی ڈبل ہو گئی, پودوں کی شکلیں بھی بڑی اچھی, ایسے خوبصورت سیب ہے بڑے بڑے, دیکھیں ہیں نا آپ جو یوریا کے جو سیب ہوتے ہیں یا یوریا کے جو پھل ہوتے ہیں کیسے خوبصورت بے داغ. لیکن جب اس پہ تحقیق ہوئی پتہ چلا اس سے کیا ہو رہا ہے, کینسر پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ جتنی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے جب یہ چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کی سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ بھی اتنی تیزی سے ہوگی, وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے, اور وہ بے تکے طریقے سے آپ کی جو سیل کی جو اللہ نے اینٹوں کی رکھی ہے نا, ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ, دوسری کے اوپر تیسری, یہ بے تکی ہونی, پھر کہیں ایک اینٹ وہاں سے نکل گئی, ایک اینٹ یہاں سے نکل گئی. اب چونکہ انسان کی اینٹوں کو کھڑا کر رہا ہے تو اس میں ٹیڑھا میڑھا ایک اینٹ یہاں سے نکل رہی ہے, ایک اینٹ یہاں سے نکل رہی ہے, ایک پھوڑا. کینسر یہی تو ہے, ہماری جو سیل ہے نا وہ بڑی ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں, جب اس میں بے ترتیبی ہوتی ہے تو رسولی نکلنا شروع, یہاں سے پھوڑا وہاں سے پھوڑا, کیونکہ بے تکے طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ. اللہ نے ایسا ہماری دیوار کو بنایا ہے کہ پیدائش سے لے کے 90 سال تک ایک خاص اسٹائل سے بڑھتا ہے انسان, ایک عجیب تناسب سے. جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں آنکھیں بھی بڑھ رہی ہیں اسی حساب سے, کان بھی بڑھ رہے ہیں, ناک بھی بڑھ رہی ہے, اور ہماری اسکن بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھو اگر اس کائنات میں سسٹم نہ ہوتا, عیب ہوتا, تو بچہ پیدا ہوتا. اب بچہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جو اسکن کے لیے فائدے مند نہیں ہے لیکن مسل کے لیے فائدے مند ہے, تو اسکن اتنی رہ جاتی اور بچہ تھوڑے دنوں میں اپنی کھال کے اندر گھومنا شروع ہو جاتا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسی چیزیں دو جو اسکن کو بھی بڑھا کریں. کیا خیال ہے؟ یہ تو جیسے ایک تھیلا ہے نا, تھیلے کے اندر آپ نے ایک غبارہ رکھ دیا, اب اس غبارے کو پھلا رہے ہیں تو تھیلا تو اتنے کا اتنا ہی رہے گا, غبارہ پھول کے کیا ہو جائے گا, یا تو پھٹ جائے گا. اس کو جگہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک کھال کا تھیلا چڑھا دیا اور ایسا سسٹم رکھا کہ جیسے جیسے بڑے ہوگے تمہاری کھال بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی, اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی, ہر چیز اسی حساب سے. تو بھائی یہ اس سے بہتر انتظام اور نظم و ضبط ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. ناک بھی اسی حساب سے بڑھے گی, آنکھیں بھی, پلکیں بھی. اور یہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا کہ پھر بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. تو میں اس طرف آتا ہوں جلدی سے کہ اب اگر ہمیں کائنات میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو یاد رکھو یہ بنانے والے کی غلطی اور قصور نہیں ہے, یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے کہ جو چیز عیب نہیں ہے ہمیں کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے وہ کیا لگ رہی ہے عیب. اگر عیب ہوتا تو دماغ میں کیوں نہیں ہے بلاکیج, کیوں نہیں ہے دماغ میں, تو ذرا سی بلاکیج ہو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اتنے سال تک وہ جو رگوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کیا گیا تھا وہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے کیسے چل جاتا ہے. وہ جو اللہ نے ایک موٹر پمپنگ کی ہمارے سینے میں فٹ کی ہے وہ بغیر کسی ٹیوننگ اور کسی میکینک اور سروس کے پاس سروس اسٹیشن جائے بغیر یا اس کی سروس کروائے بغیر وہ کیسے 60-70 سال نکال دیتی ہے وہ مشین. اور وہ مشین کو ایندھن کس سے مل رہا ہے, روٹی سے, دودھ سے. دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ آپ یہ جو موٹریں ہیں جو پمپنگ کر رہی ہیں اس پہ روٹی ڈال تو چلے گی ہے؟ نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. کیسا عجیب نظام ہے. وفی انفسکم, فرمایا اپنی ذات میں غور کرو. افلا تبصرون, کیا اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور وہ اللہ کی تعریف کرنا شروع کریں ایک ایک چیز کے, اللہ تو نے آنکھ ایسی عجیب بنائی ہے, اس پہ کتابیں لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے آنکھ میں اللہ کی یہ قدرت ہے, ناک میں یہ قدرت ہے, بالوں میں یہ قدرت ہے, انسان کی کھوپڑی میں اللہ کے یہ کمالات ہیں. اور پھر پہاڑوں کی طرف آؤ, پھر زمین کی طرف آؤ, پھر بارش کے نظام کی طرف آؤ. اللہ فرماتے ہیں سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور سارے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, اور پھر ہم ان جیسے مزید سمندر بھی پیدا کر دیں یہ ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات ربی, مگر تیرے رب کی جو تعریفی کلمات ہیں اور تیرے رب کی تعریف میں جو کتابیں لکھی جائیں گی وہ تعریف کا کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. تم خود کہو گے اللہ بھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے, بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. تو
اب اس کے بعد بھی اگر کائنات میں کوئی عیب نظر آتا ہے, کوئی دیوار ہمیں ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ٹیڑھی نہیں ہے, ہمیں لگ رہی ہے. اس میں کوئی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ میں, کچھ حکمتیں تو سرسری غور سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی حکمت سمجھ سکیں, کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھو, دہریے کا جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, خدا کے منکر, ان کے ہر اشکال کا جواب دینا نہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اور نہ ہر اشکال کا جواب اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے. اور ہر باطل فرقے کی یہ بات ہے, ہر باطل فرقہ جو آپ پر اشکالات کر رہے ہیں, اس اشکال کا جواب, اس اشکال کا جواب, اس اشکال کا جواب, ہر اشکال کا جواب نہیں ہوتا. ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے, انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ سور کیوں حرام ہے. میں نے کہا ناپاک ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ نجس ہے, تو اس نے کہا ہم دھو کے اگر کھا لیں اس کو, پھر کیوں ناپاک ہو گیا؟ جواب دے دو گے اس کا؟ دیتے رہو زمین آسمان. بھائی وہ کہہ رہا ہے میں صرف سے دھو رہا ہوں, تیزاب سے دھو رہا ہوں اس کو, کیوں ناپاک ہے بھائی؟ آپ کا وہ گند کھاتا ہے, وہ کہے گند تو مرغی بھی کھاتی ہے, تو مرغی ناپاک ہو جاتی ہے کہ مرغی گوشت تو پاک ہے. مرغی کے سامنے جو دو گند پھینکو وہ کھا لے گی. بس اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک ہے, نجس ہے, تو ہوگا بھائی, اللہ کا علم ہم سے زیادہ ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوگا پھر غیر مسلم کو ہم قائل کیسے کریں گے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہے گا نا اسلام میں سور کیوں حرام ہے, تو آپ کو بھی اس لیے حرام ہے. وہ کہے گا یہ تو لاجک نہیں ہے, اس کا مطلب تمہارا مذہب لاجک والا. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا, اسلام کے ہر حکم کی کوئی حکمت ہوتی ہے. اسلام ایسی بات نہیں کرتا جو عقل کے خلاف ہو. تو یاد رکھو یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ عقل سے بالا تر ہے, عقل سے بالا تر ہے. رہا یہ پھر ہم اس کو کیسے قائل کریں گے؟ ہم اس کو ایسے قائل کریں گے کہ ہم اس کو بنیاد کی طرف لے کر آئیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.